الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں کمثل حبۃ ایسی ہے جیسے ایک دانہ انبتت کے اگائے 7 سنابل 7 بالیں فی کل سنبلۃ ہر بال میں 100 حبۃ 100 دانے واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ جس کے واسطے چاہے بڑھاتا ہے واللہ واسع علیم اللہ بڑی وسعت والا جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا موضوع اور مضمون یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں اپنے مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے کتنا اجر ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں 3 طرح کے لوگ جو مال کو خرچ کرتے ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ پہلی طرح کے لوگ جن کے خرچ کرنے پر ان کو کوئی اجر نہیں ملتا، وہ کون لوگ ہیں؟ جو اپنے مال کو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں، شو باز ہیں، اور ان کا مقصد خرچ کرنا اس کے پیچھے اولین ترجیح ہے ریاکاری۔ اور آپ نے وہ حدیث مبارکہ بھی سنی ہوگی، ایک لمبی حدیث مبارکہ ہے، اس کا ایک ٹکڑا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک سخی کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہوگا۔ وجہ کیا ہوگی؟ اس نے اپنے مال کو شہرت کے لیے، ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے خرچ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس ریاکاری کی وجہ سے باوجود اس نے مال کو خرچ کیا ہے اللہ کے راستے میں، لیکن دکھلاوا ہے، شہرت ہے، ریاکاری ہے، اس کو جہنم میں اوندے منہ پھینک دیا جائے گا۔ دوسری طرح کے وہ لوگ ہیں جو اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ پہلی طرح کے لوگ جن کو کوئی اجر نہیں، الٹا وبال ہے ان کے لیے وہ مال جو دکھلاوے کے لیے اور شہرت اور ناموری کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ دوسری طرح کے وہ لوگ جن کے مال خرچ کرنے میں اخلاص ہے، تو وہ خرچ کر رہے ہیں، اخلاص ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کم از کم ان کے مال کے خرچ کرنے پر 10 گنا اجر عطا فرمائیں گے۔ کوئی اللہ کا ضابطہ ہے، قانون ہے، دستور ہے، کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کم از کم 10 کا بدلہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اب تیسرے قسم کے لوگ کون ہیں؟ جن کا اخلاص بھی ایک منزل تک پہنچا ہوا ہے، جن کا ایمان بھی اعلیٰ درجے کا ہے، اور جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نہ ریاکاری ہے نہ دکھلاوا ہے، حتیٰ کہ ایک ہاتھ سے خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کو بیان فرما رہے ہیں، ان کی ایک مثال کے ساتھ ان کے مقام اور مرتبے اور اجر کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ کمثل حبۃ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ انبتت 7 سنابل کے اگائے 7 بالیں فی کل سنبلۃ 100 حبۃ ہر بال میں 100 دانے۔ وہ مثال کیا دی؟ ایک دیہاتی قسم کی مثال دی، سمجھانے کے لیے ایک سادی سی مثال دی۔ جب کسان گندم کا ایک دانہ نرم زمین میں بوتا ہے، پانی دیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے اور پھر اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ کیا نکالتے ہیں؟ 7 بالیں نکالتے ہیں۔ ہر بال میں 100 دانے ہوتے ہیں، 7 کو 100 کے ساتھ ضرب دیں، اخلاص، ایمان
اللہ کی رضا اور بغیر کسی کو تکلیف دیے احسان چلائے. انشاءاللہ اگلی آیت میں اس کا بھی تذکرہ ہوگا جو کل کے درس میں اللہ نے صحت اور عافیت رکھی کہ کسی کو جب آپ دیں تو احسان نہ چلائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی پر اپنا بوجھ نہ رکھیں، اللہ کی رضا کے لیے دیں. تو ان تمام شرائط کے ساتھ وہ دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ایک کے بدلے میں 10 نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا تک اجر دے رہے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں، اللہ مزید بیان فرما رہے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے واسطے چاہے بڑھاتا ہے. اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانے لامتناہی ہیں، وہ جسے چاہے جتنا بڑھا دے. واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے. اللہ کے خزانے بھی بڑے وسیع ہیں اور ہمارے دل کے حالوں کو بھی خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے، من سے، عزا سے، تکلیف سے بچا کر صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ کے ہاں بہترین سے بہترین اجر پا سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين برحمتك يا